اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی فالحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے چھٹے پارے کے سورۃ النساء کی آیت نمبر 147 شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے کی بھی 2 آیات کی تلاوت کی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہی لوگ جہنم میں نہیں ڈالے جائیں گے جنہوں نے توبہ کی۔ منافقین سے مراد ہے کہ کچھ لوگ منافقت کے شکار ہو جاتے ہیں اور پھر لوٹ آتے ہیں۔ منافقت ایک ٹرمینل سٹیٹ نہیں ہوتی، بلکہ آپ اس سے واپس آ سکتے ہیں، آپ اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں اور پھر حالت ایمان میں پلٹ سکتے ہیں، کیونکہ توبہ کے دروازے ابھی بھی کھلے ہیں۔ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اور انہوں نے اپنے آپ کو درست کر لیا، مصلحت کر لی، اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لی اور اللہ سے جڑ گئے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور انہوں نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اوبویسلی منافق کا مسئلہ اخلاص ہی ہوتا ہے، انہوں نے اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ جو لوگ ایسے تھے وہ اب مومنین کے ساتھ ہیں۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اب مومنین میں شمار ہوں گے، انہیں اب منافقین نہیں سمجھا جائے گا، اب وہ لوٹ آئے ہیں اور جو پرانا لیبل ان پہ تھا وہ اتر چکا ہے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ تعالیٰ مومنین کو بہت زیادہ اجر عطا کرے گا۔ اس آیت کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ منافقین جہنم کے نچلے ترین طبقے میں ہوں گے۔ جب آپ منافقت کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جیسے کہ سورۃ النساء میں قریباً 60 آیات منافقت کے موضوع پر ہیں، یہ کافی سیریس اور ڈپریسنگ موضوع ہے، کیونکہ آپ پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیا میں بھی منافق ہوں۔ اس آیت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے اس مخصوص پیسیج کو چوز کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو گناہوں میں گرفتار ہیں، دھنسے ہوئے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، اور تب شیطان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہاں اللہ تمہیں سزا ضرور دے گا، تم جہنم میں ہی جاؤ گے۔ اور پھر آپ کسی خطبے میں سن لیتے ہیں کہ ہر کسی کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس سب کے اختتام پر آپ سوچتے ہیں کہ اللہ نے جہنم بنائی ہی کیوں، مجھے کیوں سزا دی جائے گی، اللہ مجھے جہنم میں کیوں ڈالنا چاہتے ہیں، اتنی سخت سزا کیوں مقرر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا۔ تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں سزا دے گا؟ اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ تم سمجھتے ہو وہ یہی چاہتا ہے، ان شکرتم وآمنتم، اگر تم تھوڑے سے شکر گزار بن جاؤ، اگر تمہارے پاس تھوڑا سا ایمان ہو، وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو خود قدردان ہے۔ شاکر بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں خود اپنے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ قدردان ہوگا، میں اس کا ترجمہ شکر گزار نہیں کر رہا، کیونکہ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ اس بات کا قدردان ہوگا کہ آپ ان چیزوں اور باتوں کو سوچیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ بہت بڑے اسکالر حسن البصری، ان کی بیٹی کو چوٹ لگ گئی، وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے تھے، ان کے پیچھے بھاگے، اسے اٹھایا اور پوچھا کہ کیا ہوا، تمہارا ہاتھ تو ٹھیک ہے، تمہارا خون نکل رہا تھا۔ بیٹے نے جواب دیا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے صرف میرے ہاتھ پہ ہی چوٹ لگنے دی اور میرا باقی سارا جسم محفوظ رکھا۔ آپ ذرا دیکھیں دوسری کتنی چیزیں ہیں جن پہ ہم شکر نہیں کرتے۔ ان شکرتم، اگر واقعتاً آپ کے پاس ایمان ہوگا تو اللہ بذات خود حقیقی قدردان ہے، اور وہ ان حالات کو جانتا ہے جن سے آپ گزر رہے ہیں، جن مسائل کا آپ کو سامنا ہے۔ وہ آپ کو سزا دینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من رحم ربک ولذلک خلقہم، سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا۔ اس نے پیدا کیا تاکہ وہ محبت اور رحمت کر سکے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت اور رحمت کے قابل بنا دے، اور اللہ ہم میں سے کسی کو بھی اپنی محبت اور رحمت اور اس حقیقت سے مایوس نہ ہونے دے کہ جنت کے دروازے ہمارے داخلے کے منتظر ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔